عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے مثنوی کی تعریف اور مثنوی اس کے لغوی معنی کیا ہیں اس پہ بات کری ہے۔ آج ہم مثنوی کا اس کی جو تاریخ ہے یا تواریخی پہلو ہے وہ کیا ہے۔ مثنوی جو ہے، مثنوی فارسی کی تقلید ہے اور فارسی سے اردو میں منتقل ہو گئی ہے، اور پھر فارسی اور اردو ہی زبانوں میں مثنوی جو ہے دونوں ہی زبانوں میں ایک اہم صنف سکن رہی ہے، اور یہی مثنوی کا دور اول ہے۔ یعنی کہ فارسی مثنوی کی تقلید میں سب سے پہلے مثنوی جو ہے دکن میں لکھی گئی ہے، اور یہی اردو میں مثنوی کا دور اول ہے۔ اس میں جن پریوں کے قصے، مافوق الفطری واقعات سے لے کر عام انسانوں کے حسن و عشق کی وارداتوں، خوشیوں اور غموں میدانوں کا اظہار، جنگوں کی ہولناکیوں، بزم کی طربی دلاویزی، شادی موت کی رسموں، اخلاقی قصوں، تصوف کے مسئلوں، مذہبی تعلیم کا بیان بخوبی کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کا تاریخی پس منظر وہ یہ ہے کہ اردو مثنوی فارسی کی تقلید ہے، اور سب سے پہلے دکنی اردو میں آغاز ہی سے مثنویاں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ 10ویں صدی ہجری میں میرانجی شمس الاشاق نے ایک مثنوی شہادت الحقیقت لکھی تھی، جس میں تصوف کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ انہوں نے ہی سوال و جواب کے انداز پر 2 مثنویاں خوش نامہ اور لکھی تھی۔ ان مثنویوں میں بھی تصوف کے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد 9ویں صدی ہجری میں نظامی نامی شاعر نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھی۔ یہ مثنوی ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن جیسے کہ میں پہلے تعارف میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ایک کلمی نسخہ ہے جو انجمن اردو پاکستان میں موجود ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے شروع میں سید اشرف بیابانی نے ایک مثنوی لکھی تھی جس کا نام نوسریہار ہے، اور پھر اس کا ایک کلمی نسخہ جو ہے وہ حیدرآباد کی لائبریری ادارہ ادبیات اردو میں موجود ہے۔ اس مثنوی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی زمانے میں برہان الدین جانم نے مثنوی ارشاد نالہ، مثنوی وصیت الہادی، مثنوی محبت البقا، مثنوی نسیم الکلام اور مثنوی منفعت الایمان لکھی ہیں۔ 11ویں صدی ہجری میں سب سے پہلی جو مثنویاں لکھی گئی ہیں ان میں ابراہیم نامہ، جس میں بادشاہ کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ملا وجہی نے مثنوی کتب مشتری بھی اسی زمانے میں لکھی ہے۔ یہ شاعر قلی قطب شاہ کے دربار کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو مثنوی کا ہیرو بنایا، یعنی کہ عبداللہ قطب شاہ کے درباری ایک شاعر غواثی تھا۔ اس نے 3 مثنوی لکھے۔ غواثی جو ہیں وہ کیا نام تھا اس بادشاہ کا عبداللہ قطب شاہ، اس کے درباری شاعر غواثی تھا۔ اس غواثی نے 3 مثنویاں لکھی ہیں۔ اس میں ایک سیف الملوک ہے، دوسرا ہے بدیع جمع اور تیسرا ہے طوطی نامہ، اور ایک مثنوی بھی ہے چندہ اور سورج۔
اسی زمانے میں مقیمی نامی ایک شاعر نے مثنوی چندر بدن مہیار لکھی، جس میں ایک حقیقی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ محمد عادل شاہ ثانی کے عہد میں نصرتی نے ایک مثنوی لکھی گلشن عشق کے نام سے، جس میں کنور منوہر اور مالتی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ابن نشاطی نے پھول بن اسی زمانے میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ ابن نشاطی کی پھول بن مثنوی جو ہے یہ اسی زمانے کی لکھی ہوئی ہے۔ اورنگ آباد کے شاعروں میں سراج کی بوستانی خیال اور لکشمی نارائن شفق کی تصویر جانا بھی بہت اہم مثنویاں ہیں، لیکن دکن میں زیادہ مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ یہاں صرف چند اہم مثنوی کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں اور اس کے بعد 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز ہوا، اور ہمیں یہیں سے یعنی کہ ابتدا ہی سے یہاں اچھی مثنویوں کے نمونے ملتے ہیں۔ ان میں جعفر زیتلی کے کلیات میں ظفر نامہ، اورنگزیب، طوطی نامہ مثنویاں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر نواب صدر الدین فائز دہلوی، یعنی کہ فائز دہلوی جو ہے اس کا اصل نام ہے نواب صدر الدین فائز دہلوی کے دیوان میں بھی چھوٹی چھوٹی مثنویاں مل جاتی ہیں۔ آبرو نے بھی بہت سی مثنویاں لکھی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آبرو کا اصلی نام ہے شاہ مبارک آبرو۔ بہت سی مثنویاں انہوں نے لکھی ہیں۔ شاہ حاتم نے بھی 1-2 مثنویاں لکھی ہیں۔ اسی زمانے میں میر اور سودا کی مثنویاں بہت اہم ہیں۔ ان دونوں نے مثنوی کو حجہ اور مدح دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ دونوں نے مثنوی کی شکل میں شکار نامے بھی لکھے اور اس کے قصے بھی بیان کیے ہیں۔ میر اور سودا دونوں نے حجہ اور مدیح مثنویاں بھی لکھی، لیکن جہاں تک عشقیہ مثنویوں کا تعلق ہے، گرچہ میر نے مثنویاں بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہیں، لیکن سودا کی مثنویاں بہرحال بہتر ہے۔ سودا نے صرف ایک عشقیہ جو ہے مثنوی لکھی، وہ بھی کچھ زیادہ دلچسپ نہیں۔ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی میر اسد دہلوی کی مثنوی خواب و خیال لگ بھگ اسی زمانے میں لکھی گئی تھی۔ اس مثنوی کا کوئی پلاٹ نہیں، ایک بہت معمولی سی حسن و عشق کی داستان اس میں بیان کی گئی تھی، لیکن اس میں جو سراپا بیان کیا گیا ہے، جذباتی عشق کی عکاسی جو کی گئی ہے، وہ خاصہ کی چیز ہے۔ اس مثنوی کی سب سے اہم خوبی ہے میر اسد کا اندازی بیان، یعنی کہ اس مثنوی کا جو سب سے اہم خوبی ہے وہ ہے اس کا اندازی بیان۔ زبان میں وہی سادگی، روانی اور شگفتگی جو بستانی دہلوی کی خصوصیت ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مثنوی خواب و خیال شمالی ہند کی پہلی کامیاب مثنوی ہے۔ شوق لکھنوی کی مثنوی پر تبصرہ کرتے ہوئے حالی نے لکھا تھا، یہ بات تعجب سے خالی نہیں کہ نواب مرزا شوق کو اپنے اسکول کے برخلاف مثنوی میں ایسی صاف اور بامحاورہ زبان برتنے کا خیال کیوں کر پیدا ہوا، کیونکہ جب کوئی سوسائٹی کا رخ دوسری طرف پھیرا ہوتا ہے تو اس کے مخالف رخ بدلنے کے لیے کسی خارجی تحریک کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی خواجہ میر اسد دہلوی نے جو مثنوی لکھی ہے، جس کا نام خواب و خیال رکھا گیا تھا اور جس کی شہرت خاص وجہ سے پورب میں زیادہ ہوئی، اس مثنوی میں جیسا کہ ہم نے اپنے بعض احباب سے سنا ہے کہ تقریباً 40-50 اشعار اسی قسم کے ہیں، جیسے کہ شوق بہار عشق میں اختلاط کے موقع پر اس سے زیادہ لکھے گئے ہیں۔
اور اس کے بعد مثنوی خواب و خیال جو ہے وہ دلی میں لکھی گئی تھی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اس کے بعد پھر کامیاب مثنویوں میں سحر البیان ہے. سحر البیان کے مصنف میر حسن ہیں. یہ اردو کے مشہور شاعر میر غلام حسین زاہی کے صاحبزادے تھے. دلی میں پیدا ہوئے، یہیں پرورش پائی. میر حسن جوانی میں ہی ترک وطن کر کے لکھنؤ پہنچ گئے اور یہیں مثنوی اور تصنیف کی. مثنوی کا قصہ کوئی راز نہیں ہے، ہندوستان کے مختلف داستانوں سے کچھ نکال کر مرتب کیا گیا ہے. قصے کے اعتبار سے مثنوی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ اردو میں یہ پہلی بار کسی شاعر نے ہندوستانی تہذیب و تمدن، معاشرت، رہن سہن، آداب و اطوار، زیور، لباس وغیرہ کا اتنا تفصیلی ذکر کیا ہے. یہ مثنوی اس عہد کے لکھنؤ کی مکمل عکاسی کرتی ہے. اس کے علاوہ میر حسن کو کردار نگاری، جذبات نگاری پر پوری قدرت تھی. انہوں نے بادشاہ سے لے کر فقیر تک جس کسی کردار کو پیش کیا ہے وہ اپنے عادات و اطوار، گفت و شنید اور لباس وغیرہ کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے، بیشتر تذکرہ نگاروں نے میر حسن کی تعریف کی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق سب سے مشہور ہے. اس کا قصہ بہت مختصر ہے کہ ایک محل میں ہیرو اور ایک سوداگر رہتا ہے. سوداگر کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، دونوں میں محبت ہو گئی ہے. کچھ دنوں تک یہ لوگ ملتے رہے، پھر اچانک لڑکی کا آنا بند ہو گیا ہے. کچھ عرصے بعد جب وہ لڑکی ملاقات کو آئی تو معلوم ہوا کہ گھر والوں پر راز کھل گیا ہے. یہ ان کی آخری ملاقات تھی. دوسرے دن لڑکی نے زہر کھا لیا. ہیرو نے بھی خودکشی کی لیکن بے سود رہی. مثنوی کا پلاٹ جاندار نہیں ہے، اصل چیز شوق کی جذبات نگاری ہے. آخری ملاقات کا ہاتھ تفصیل سے اور دردمند انداز میں لکھا گیا ہے. اس کی اردو میں کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے. مرزا شوق، میر اثر اور ان کی مثنوی کو بہت ہی پسند کیا گیا ہے. ہم نے شمالی ہند کی مثنوی میں خواب و خیال، سحر البیان، گلزار نسیم اور زہر عشق معمولی سا جائزہ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شمالی ہند میں اتنی ہی مثنویاں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اردو شاعری کے باقاعدہ آغاز سے لے کر 1857 عیسوی تک بہت کم شاعر ایسے ہوں گے جنہوں نے مثنویاں نہ کہی ہوں گی، لیکن قبول عام صرف انہی مثنوی کو ملا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے. عزیز طلباء و طالبات، تاریخی پس منظر ہم نے پیش کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.